أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام دی حد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین، اج دی اے مختصر جی نشست میری نانی جان انہاں دے اشالے ثواب واسطے 40ویں دی اے محفل منعقد کیتی گئی۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین انہاں دی آخرت دیاں ساریاں منزلاں آسان فرمائے اور اللہ رب العالمین انہاں دی قبر تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اور اللہ رب العالمین دنیا وچ رہنے ہویاں انہاں کولوں جڑی فرائض واجبات وچ کمیاں ہوئیاں پہلے دن تو لے کے آج تک جو کلام مجید پڑھایا گیا آخر انشاءاللہ دعا بھی ہو سی، جو کچھ پہلے دن تو لے کے آج تک پڑھایا گیا اللہ اس کلام دی برکت نال انہاں دے آخرت دیاں منازل آسان فرما کے گناہ انہاں دے معاف فرمائے، قبر حشر دیاں ساریاں منزلاں اللہ انہاں دیاں آسان فرمائے۔ اساں اللہ رب العالمین آخرت دی فکر اپنی یاد دی توفیق اور اپنی بندگی دی توفیق اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ اے جڑے دہاڑے جا رہے ہیں نا، اے چونکہ رجب دا مہینہ اور رجب دے مہینے دے اندر بے شمار نسبتاں، اس رجب دے مہینے دے اندر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت بھی ہے اور اسی رجب دے مہینے دے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک بھی ہے۔ اسی رجب دے مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج دا تحفہ بھی عطا کیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑی میں آیا مقدسہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی اس دا تعلق معراج شریف نال ہے۔ چند گلاں معراج شریف دے حوالے نال تھوڑے گوش گزار کرساں، رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ مینوں حق گل کہن دی، تانوں سمجھن دی اور سمجھن سمجھان تو بعد اللہ اساں ساریاں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی دے 40 سال مکے دی دھرتی مکے دے لوگاں دے اندر گزارے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت کیتا تے اعلان نبوت کرن تو پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے آیا بیکیا نہیں پھر بھی تلواراں جا کے کس طرح چل پاؤ گے؟ انہوں نے کیا اس راستے کہ آج تک اساں نے کبھی تہاڈی زبان وچوں جھوٹی گل نہیں سنی۔ اگر تسی یہ آکھ دیو اس پہاڑ دے پچھلے پاسوں فوج آ کے تہاڈے تے حملہ کرنا چاہندی ہے، اسی اس فوج دا مقابلہ کرنے واسطے اس پاسے چل پاواں گے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اگر تہانوں میری زبان دے اتے اتنا ہی یقین ہے کہ آج تک میں اپنی زبان نال کوئی جھوٹی گل نہیں کی تھی تے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگوں کہہ دو اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو سوا کوئی بندگی دے لائق نہیں، اللہ تو سوا کوئی سجدے دے لائق نہیں، تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حاضرین
محترم او لوگ جڑے کئی سو بتاں دے سامنے اپنے سراں نوں جھکاندے سی، جڑے بتاں دی عبادت کردے سی، جڑے بتاں نوں اپنا خدا مندے سی، جدوں انہاں نے ایک گل سنی بیگانے تے رہ بیگانے، اپنا سگا چچا کھڑا ہویا اور سگا چچا کھڑا ہو کے کہنے لگا تبلک یا محمد معاذ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی برباد ہو جاؤ کہ تساں نے سانو ایک گل کہنے واسطے اس سے بلایا سی۔ حاضرین محترم او لوگ جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو امین بھی کہندے سی، دیانتدار بھی کہندے سی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اپنی امانتاں بھی آن کے رکھاندے سی۔ پھر ہویا کہ اللہ دے محبوب نبی مکے دی گلیاں دے اندر چل دے نے، او باش لڑکے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے لائے جاندے نے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کوئی شاعر کہندا ہے، کوئی مجنون کہندا ہے، کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معاذ اللہ پاگل کہندا ہے، کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جادوگر کہندا ہے۔ حاضرین محترم اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی زندگی دے ایام بڑی مشکل دے نال انہاں لوگاں دے اندر گزارے۔ حاضرین محترم پھر ایک وقت آیا قریش مکہ دے جڑے بڑے بڑے لوگ سن انہاں نے ساریاں نے مل کے کیتا کی حاضرین محترم شیب ابی طالب دے اندر جڑے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سن اس وقت تک جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہویا سی انہاں لوگاں نے کیتا کی شیب ابی طالب دے اندر انہاں لوگاں نو 3 سال تک اس گھاٹی دے اندر بند کر دیتا گیا۔ حاضرین محترم کھانا پانی بند کر دیتا گیا۔ ایک وقت بھی آیا کہ انہاں لوگاں نے کھا کھا کے اپنی زندگی دے دن گزارے۔ جدوں کھا ختم ہویا کھا دیاں جڑاں کھا کے انہاں لوگاں نے اپنی زندگی دے دن گزارے۔ 3 سال انہاں لوگاں نے اس گھاٹی دے اندر گزارے۔ حاضرین محترم جڑا معاہدہ لکھ کے بیت اللہ شریف دی دیواراں دے نال لٹکایا گیا سی اللہ رب العالمین نے اپنے سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بجریہ وحی دسیا او معاہدہ جڑا بیت اللہ شریف دی دیواراں دے نال لٹکایا گیا سی انہوں دیمک کھا گئی ہے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب نو دسیا جا کے ویکھیا گیا واقعی وہ جڑا معاہدہ بیت اللہ شریف دے نال لٹکایا گیا سی انہوں دیمک کھا گئی سی۔ حاضرین محترم پھر 3 سالاں تو بعد اس شعب ابی طالب وچوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اس شعب ابی طالب وچوں نکلے۔ پھر حاضرین محترم ایک وقت بھی آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تو باہر کسی کام دے واسطے گئے ہوئے نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کام کیسی صبح و شام لوگاں نو باز کرنا، صبح و شام لوگاں نو نصیحت کرنی، صبح و شام لوگاں نو رب العالمین دا دین سنانا۔ حاضرین محترم مکے دے جڑے سردار سن سارے دے سارے اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب دے کول آندے نے اور آ کے کہن لگے اے ابو طالب اسی تیرے نال 3 گلاں کرنے واسطے آئے ہاں۔ جناب ابو طالب نے پوچھا کیڑیاں 3 گلاں کرنا چاہندے ہو؟ حاضرین محترم انہوں نے کہا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہہ دیو اگر وہ سرداری چاہندے نے اسی مل کے انہاں نو اپنا سردار من لیندے ہاں، اگر وہ مال و دولت چاہندے نے جتنا مال کہن گے سارے دا سارا مال و دولت انہاں دے قدماں دے اندر آ کے ڈھیر کر دیواں گے، اگر کسی خوبصورت خاتون دے نال شادی کرنا چاہندے نے مکے دے اندر جتنی خوبصورت خواتین نے آن کے کھڑیاں کر دینے ہاں جدے نال چاند نکاح کر لین۔ صرف ساڑیاں ایک کی گل ہے اے 3 ساڑیاں شرطاں نے جنہاں وچوں جڑی کہن اسی منن واسطے تیار ہاں، 3 دیاں 3 کہن تینوں دیاں تینوں مننے واسطے تیار ہاں۔ حاضرین محترم کہن لگے ساڈی صرف اور صرف ایک ہی گل ہے اپنے بھتیجے نو کہو جیڑا او ساڈے پتاں نو برا بھلا کہندا ہے ساڈے پتاں نو برا بھلا کہنا چھوڑ دے وے۔ حاضرین محترم شام دے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔
حاضرین محترم چاچے نے دسیا اے میرے بھتیجے اج لوگ آئے سن قریش مکہ دے سردار انہوں نے ساڑے نالی گل کیتی ہے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری گل سنے ساری گل سنن تو بعد میرے نبی نے جڑا جواب دیتا میرے نبی نے کیا میرے چچا ایتے او چیز ہے جڑی انہاں دے اختیار دے اندر ہے مال بھی انہاں دے کول ہے سرداریاں بھی انہاں دے کول نے خوبصورت خواتین بھی انہاں دے گھراں دے اندر موجود نے او سارے دے سارے اے والے کام کر سکدے نے اے میرے چچا میں او گل کہہ رہا ہاں جڑی او کر نہیں سکدے اگر او اے والی بھی گل کر دین یا اگر او سارے دے سارے لوگ اکٹھے ہو کے میرے ایک ہاتھ دے اتے چند آن کے رکھ دے ون دوسرے ہاتھ دے اتے سورج آن کے رکھ دے ون اے میرے چچا اوے کر نہیں سکدے اگر او اے والا کام بھی کر لین اور مینوں کہن رب دی توحید لوگاں تک نہ پہنچا اے میرے چچا رب دی دتی ہوئی جان تے جا سکدی ہے لیکن جس مشن دے واسطے اللہ رب العالمین نے تیرے بھتیجے محمد عربی نو اس کائنات دے اندر بھیجیا ہے اس مشن تو ذرا انچ برابر بھی تیرا بھتیجا پیچھے نہیں ہٹ سکدا حاضرین محترم پھر او وقت بھی آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دی اندر علماء بھی آیا حاضرین محترم قدم قدم دے اتے جناب ابو طالب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ دے لینے ایک وقت وہ بھی آندہ ہے اس سال ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک ہون لیے اور حاضرین محترم اسی سال جناب ابو طالب اس دنیا تو پردہ کر دینے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال نو عام الحزن دا نام دیتا میرے ہستے جڑا سال ہے ایک غم والا سال ہے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے دے لوگانو اعلان توحید سنایا سی اللہ رب العالمین دا پیغام سنایا سی لوگانو دین علی پاسے دعوت دیتے سی کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل دی اندر خیال آیا یار اس طرح کرنا وا مکے دی اندر تے میں لوگانو دین دی دعوت دیتی ہے چند لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے نالی طائف دا میدان ہے میں طائف دی اندر جانا وا انہاں لوگانو دین دی دعوت دینا وا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف دی بستی دی اندر گئے طائف دی اندر تین بڑے سردار سن تینوں دے تینوں سگے بھائی سن حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جڑا سردار سی او دے کول گئے اللہ دے محبوب نبی نے انہوں دین دی دعوت دیتی حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اللہ رب العالمین نے مینوں کل کائنات دی واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے میں اللہ دا آخری نبی بن کے اس کائنات دے اندر آیا وا حاضرین محترم بجائے اس نے کہ وہ کوئی چنگی گل کردا انہوں نے کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ رب العالمین نے تینوں نبی بنا کے بھیجیا وے پھر تے ان قریب بیت اللہ شریف دا جڑا پردہ ہے وہ چاک ہو جائے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بھائی دے کول گئے حاضرین محترم انہوں نے بھی ایک اسی طرح دا جواب دیتا کہنے لگا اے محمد اللہ رب العالمین نو معاذ اللہ کوئی اور نہیں ملیا سی جنوں اللہ کائنات دے واسطے نبی بنا کے بھیج دا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے دے کول گئے انہوں نے جڑا جواب دیتا انہوں نے کیا اگر تسی اللہ دے نبی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ نے تو ہنو کل کائنات دے واسطے نبی بنا کے بھیجیا وے میں تہاڈے نال گل کرنا ہی گوارا نہیں کردا حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل برداشتہ ہو کے اتھوں واپس آندے نے انہاں لوگاں نے کیتا کہ طائف دے اندر جڑے نوجوان لڑکے سن انہاں نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے لایا انہاں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے پتھر برسانا شروع کیتے حتیٰ کہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم دا جسمی اثر لو لوہان ہویا اللہ رب العالمین دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین شریف جڑے نے خون دے نال بھر جاندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ دے اندر پناہ لیندے نے اللہ رب العالمین نے فرشتے نو بھیجیا اے میرے فرشتے جا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر میرا سلام بھی لے جا اور نالے آکھیں سونیا رب پہ کہن لائے میں اپنی مرضی نہیں کر رہا میں تہاڈے اُتے اس دا معاملہ چھوڑ رہا وا اگر تسی یہ آکھو اپنے ہاتھ تہاڈے چانے دی دے رہے حکم کرنا تہاڈے ذمے میں اسی نہ دعا پہاڑا نو آپس دی اندر ملا کے رکھ دینے انہاں نے تہاڈے نال اتنا برا سلوک کیتا ہے تانوں انہاں نے لو لوہان کر دیتا ہے حاضرین محترم ہے فرشتہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کہہ رہے ہوئے ہاتھ چانا تہاڈا کم ہے اے طائف دے لوگانو نشت و نبون کرنا رب العالمین دا کم ہے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گورے گورے ید اللہ علیہ ہاتھ چاہے ہاتھ چاہ کے کیا اللہم آدِ قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے الہ العالمین میری اس قوم نو ہدایت عطا فرما بے شک میں نو اے نہیں جانتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں استے بد دعا نے کی تھی اللہ دے محبوب نبی نے انہاں استے رحمت بھرے ہاتھ اٹھا کے میرے نبی نے انہاں استے ہدایت کی دعا کی تھی اللہ دے محبوب نبی گھر تشریف لے کے آئے حاضرین محترم امی ہانی دا گھر بیت اللہ شریف دے بالکل نال سی اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی ہانی رضی اللہ عنہ دے گھر اس دن آرام کر رہے نے رات دا وقت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرن واسطے لیٹتے نے تو اسی بڑی چنگی طرح جان دے ہو بندہ کسی سفر تے جائے اللہ نہ کرے او دے نال کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اس دے عزیز و اقاربہ کی اس دی دلداری کر دینے اس دے عزیز و اقاربہ کی اس دی غمخاری کر دینے حاضرین محترم ہے سب نالو زیادہ غمخاری کرنا لے جناب ابو طالب کو بھی دنیا تو پردہ کر کے جا چکے نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا تو پردہ کر کے جا چکیاں نے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹن تو پہلے رب دی بارگاہ دی اندر ایک التجا کی تھی کہ اے الہ العالمین مینوں لگدا اے وے ربا تو میرے کولوں ناراض ہے تائیں تو مینوں انہاں لوگاں دے حوالے کیتا اے اللہ اگر تو میرے کولوں ناراض ہے تینوں اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جدوں تک تو راضی نہیں ہو جاندا اور اے الہ العالمین میں تیرے کولوں اس نور دے تو فعل منگنا وا جس نور دی وجہ دے نال ساری دی ساریاں ظلمتاں دور ہو جاندیاں نے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا منگی نال ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اقدس وچوں یہ الفاظ نکلے کاش اج کوئی میرا سنگی ہویا میری غمخاری کرے کاش اج کوئی میرا دوست ہویا میری دلداری کرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین دے اتے اپنی چادر پا کے میرے نبی آرام کر رہے نے ادھر ہویا کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین نو کیا اے جبرائیل کی مولا جلیل اے جبرائیل کی کر رہے ہمیں اللہ سدرۃ المنتہا دی بلندیاں تے بیٹھ کے تیری حمد بیان کر رہے ہوا تیری پاکی بیان کر رہے ہوا تیری بزرگی بیان کر رہے ہوا اور اے الہ العالمین تیرے حکم دا انتظار کر رہے ہوا رب العالمین نے کیا اے جبرائیل اس طرح کر ساری دی ساری جنت نو سجا دے دوزخ دے سارے بوئے بند کر دے اے اللہ کی حکم کی وجہ ہے کہ آج میں اپنے سونے محبوب نبی نو عرشہ تے بلانا ہے آج میں اپنے محبوب نبی نو عرشہ تے بلانا آج میں اپنے محبوب نبی نو عرشہ دی سیر کرانی اے ساڑھے گھر کوئی بندہ مہمان آنا پہ ہوئے نا پرونا کوئی آنا پہ ہوئے تو بندہ اپنے گھر سجانا سونا کرنا اور پھر
جڑا کوئی سٹور ہوئے نا کہ بندہ ہر شے اسے رکھ چھوڑنا انا اس دا بوہا بند کر چھوڑنا تاں جڑی کوئی شے گھر دی اے جی شے جڑی گندی ہے اس تے تاں جے نظر نہ پوے تے حاضرین محترم دوزخ نالوں تے گندی جگہ ہے ہی کوئی نہیں نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا عرشہ تے اللہ رب العالمین نے کیا اے جبرائیل آج جنت نو سجا دے اور دوزخ دے بوئے بند کر دے دوزخ دے بوئے بند کر دے کیوں میرا سونا محبوب نبی آج عرشہ تے آوے حاضرین محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوزخ دے بوئے بند کیتے جنت نو سجایا جنت نو سجان تو بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے اے الہ العالمین میں جاواں حضرت جبرائیل علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے بڑی طاقت دیتی ہوئی سی حاضرین محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام دے ایک نہیں دو نہیں 600 پر نے حاضرین محترم ایک آن دے اندر دنیا دے اندر آندے نے ایک آن دے اندر دنیا تو واپس جاندے نے یہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو طاقت دیتی ہوئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت نو سجایا جنت نو سجان تو بعد دوزخ دے بوئے بند کیتے رب دی بارگاہ دے اندر آئے اے الہ العالمین جاواں رب نے کیا اے جبرائیل اس طرح نہیں جانا اللہ کس طرح جانا ہے کہ ذرا جنت دے اندر جاؤ اتھے براق ہونگے جڑے چر رہے ہونگے انہاں وچ کوئی سونا جیا براق لے کے آ پھر تینوں دستا وا حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے ایک براق دی نظر پہ بڑا سونا ہے اس آپ دے دل دے اندر خیال آیا دوسرے نو ویکھیا وہ پہلے نالوں زیادہ خوبصورت ہے پھر خیال آیا تیسرے نو ویکھیا حتیٰ کہ ایک تو بعد ایک پہلے نالوں زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے ہر براق جیڑا ہے خوبصورت بھی ہے شوخی بھی بکھا رہا ہے اچانک جبرائیل علیہ السلام نے ویکھیا ایک براق ہے اس دی گردن جھکی ہوئی ہے اکھاں دے اندر اترو نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق دے کول جاندے نے جا کے عرض کردے آگ جا کے کہن لگے اے براق اج کی وجہ وے تو رو کیوں رہا وے اج تے خوشی دا دیہاڑا ہے جنت دے دروازے بند کر دیتے گئے نے دوزخ دے دروازے بند کر دیتے گئے نے جنت نو سجا دیتا گیا ہے پھر تو کیوں رو رہے ہیں حاضرین محترم اس براق نے جڑا جواب دیتا کیا اے جبرائیل جدوں دا اللہ رب العالمین نے سانو بنایا وے اساں نے ایک گل سنی ہے اللہ دا آخری محبوب نبی ہوے گا وہ عرشاں دی سیر کرنے واسطے آوے گا میں اس دن تو رو رہا ہاں اے الہ العالمین کرم نوازی کری جدوں تیرا سونا محبوب نبی عرشاں دی سیر تے آوے ربا اپنے محبوب نبی واسطے میری سواری نو پسند کر لیں اپنے محبوب نبی واسطے میری سواری نو پسند کر لیں حضرت جبرائیل علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کردے نے اے الہ العالمین بڑے براق ویکھے نے بڑے سونے سونے بھی نے اللہ ایک اور براق ویکھیا ہے بڑا خوبصورت لیکن سر جھکا کے رو رہا سی اس راستے رو رہا سی اللہ نے کیا اے جبرائیل اسی نو لے آ کیونکہ میرے سونے محبوب نبی نو تے عاجزی بڑی پسند ہے میرے سونے محبوب نبی نو عاجزی بڑی پسند ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اس براق نو لکھتا لیکن میرے رب دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے اللہ ہن جاواں رب نے کیا اے جبرائیل ہجے نہیں یا اللہ ہن کی حکم ہے کہ ذرا جنت دے اندر جاؤ جنت وچ ہلا ہوے گا اتوں ہلا میرے نبی واسطے لے کے ہاں جدوں میرا سونا محبوب نبی بن سمر کے تیار ہوے گا میرا سونا محبوب نبی او ہلا پا کے عرشاں دی سیر تے آوے گا حاضرین محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت دے اندر جاندے نے ہلا لے کے آندے نے حاضرین محترم اس جگہ تو لے کے کنڈیاں تو لے کے او پیراں تک او ہلا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیبے تن کیتا سی جدوں ہلا لے کے آئے ہن حضرت جبرائیل علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے اے الہ العالمین ہن جاواں رب نے کیا اے جبرائیل ہجے نہیں ذرا دوبارہ جنت دے اندر جاؤ یا اللہ
ہن کی حکم ہے کہ اوتھے میں اپنے سونے محبوب نبی واسطے ایک امامہ شریف رکھیا ہویا ہے، وہ امامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لے کے آ۔ حاضرین محترم یہ او والا امامہ سی جیڑا اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر رکھیا ہویا سی، اور اس دا حال کے سی حاضرین محترم امامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے اللہ دے فرشتے ہر روز کھڑے ہو کے درود و سلام دے نذرانے پیش کرتے سن۔ حاضرین محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام جانے نے امامہ شریف لے کے آندے نے، اللہ ہون جاواں، اللہ نے کیا ہے جبرائیل ہجے نہیں جانا، ایک باری پھر جنت دے اندر جاؤ، اللہ ہون کی لے کے آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا جنت وچ جاؤ، اتھے سونے دے برتن ہون گے، سونے دے برتن لے میرا سونا محبوب نبی انہی برتنہ دے اندر وضو کرے گا۔ ادو تک ہجے سونا اس امت دے مردہ تے حرام نہیں ہویا سی۔ حاضرین محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام سونے دے برتن لیندے نے، رب دی بارگاہ دے اندر آکے عرض کردے نے، اے الہ العالمین براق بھی لے آیا، اللہ بھی لے آیا، امامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی لے آیا، سونے دے برتن بھی لے آیا۔ اے الہ العالمین ہن کی حکم ہے، اللہ نے کیا پورے پروٹوکول دے نال، پورے اعزاز دے نال میرے سونے محبوب نبی نو لے کے آنا ہے۔ یا اللہ ہن کی حکم ہے کہ 70,000 فرشتے لے جا، میرے سونے محبوب نبی دلہا بن کے آئے گا، باراتی جڑے نے او فرشتے ہون گے، اور پورے پروٹوکول دے نال میرا سونا محبوب نبی سج دھج کے عرشاں دی سیر تے آوے گا۔ کیا بات ہے، کیا پورے پروٹوکول دے نال میرا سونا محبوب نبی عرشاں دی سیر تے آئے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم جبرائیل علیہ السلام نے اللہ بھی لیتا، امامہ مصطفیٰ بھی لیتا، حاضرین محترم وہ سونے دے برتن بھی لیتے، 70,000 فرشتیاں دی فوج بھی لیتی، نال براق بھی کیتا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اللہ دے محبوب نبی کی کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے زمین تے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ویکھیا، اٹھان دے دو طریقے ہیں، یا جسم ہلایا جائے یا آواز دیتی جائے، یا رسول اللہ اٹھو رب العالمین دی بارگاہ میں جانا ہے، تو یا جسم اطر نو ہلایا جائے۔ حاضرین محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، اے الہ العالمین تیرا سونا محبوب نبی آرام کر رہا ہے، میں انہوں نے آواز دے کے اٹھاواں۔ رب نے کیا جبرائیل میرا سونا محبوب نبی آرام کر رہا ہے، آواز دے کے تے اٹھانا ہی نہیں، اے الہ العالمین جسم نو ہلاواں۔ رب نے کیا نہ آواز دینی ہے نہ جسم نو ہلانا میں، یا اللہ پھر کس طرح اٹھاواں؟ تو ہی طریقے نے، یا تی آواز دیتی جائے یا جسم نو ہلایا جائے۔ رب نے کیا اے جبرائیل میں دستاواں میرے محبوب نبی نو کس طرح اٹھانا میں، یا اللہ حکم ہوئے۔ رب نے کیا جبرائیل تینوں بنایا نور دے نال، جدوں دا تینوں میں بنایا ہے تیرے دل دے اندر کئی واری ایک خیال آیا ہے، یا رب العالمین سارے دا سارا تے میں نور نال بنائے ہیں، اللہ جڑے میرے ہونٹ نے ایک کافور دے کیوں بنائی نہیں؟ اے جبرائیل آج جو ویلا آ گیا ہے، تینوں دسنا چاہتا ہوا تیرے ہونٹ کافور دے کیوں بنائے سی؟ تیرے ہونٹ کافور دے کیوں بنائے سی؟ اور یہ کافور جڑا ہی ٹھڈا ہونا کی ہونا؟ کافور ٹھڈا ہونا۔ اور حاضرین محترم جڑے پرانے بابے نہ وہ جاننے کہ پچھلے زمانے جدوں دھگے گرم ہوئے نہیں ہے نا، گرمی بہت زیادہ ہوئے نہیں ہے، انہاں کافور دیتا بہنا ہے، اس واسطے کہ کافور ٹھڈا ہونا ہے۔ وہ دنیا دا کافور اتنا ٹھڈا ہونا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام بنایا، رہ جنت ایک سارے نوریاں دا سردار، انہاں نے جڑے ہونٹ کافور نال بنائے ہوسن، یار وہ کتنا ٹھڈا ہونا ہو سی۔
اللہ رب العالمین نے کہا جبرائیل تینوں بنایا نور نال تیرے ہونٹ بنائے نے کافور نال یا اللہ کی حکم ہے کیا اے جبرائیل میرا سونا محبوب نبی آرام کر رہا ہے اپنے جڑے ہونٹ نے کافوری ہونٹ میرے سونے محبوب نبی دے تلویاں تے رکھ میرے نبی نو ٹھنڈک پہنچے گی میرا نبی اکھ کھول کے پوچھے گا پھر کہہ دیویں اللہ رب العالمین سونیا تیرے دیدار دا مشتاق حاضرین محترم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمین شریفین دے اتے اپنے ہونٹ رکھ دینے اور شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے شاعر کہنا ہے بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں میرے نبی چادر تان کے آرام کر رہے نے شاعر اسی نو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہنا ہے بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں اور جدی خاطر یارو اج سج گئیاں نے عرش فرش دیاں گلیاں بشر تے اگے لنگدا ہی جائے نوری رہ گیا تھلے سدرۃ المنتہا تے جا کے جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور شاید اسی نو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں بشر تے اگے لنگدا ہی جائے نوری رہ گیا تھلے ویکھ کے ٹور محمد عربی دی اج نوری انج پیا آکھے بھلے 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 حاضرین محترم جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین دے اتے اپنے کافوری ہونٹ رکھے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھا کھولی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ نشان سوالیہ انداز پوچھا جبرائیل خیر تے آوے آج اپنے ہونٹ میرے قدمہ تے آن کے رکھے نہیں یا رسول اللہ رب تو آڑے دیدار دا مشتاق ہے آج اللہ نے کائنات دا نظام سارا روک چھوڑیا ہے اور رب العالمین تو انورشاں تے اپنے کول بلا رہے ہیں حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے وضو کیتا وضو کرن کے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نا تو جبرائیل علیہ السلام کی کر رہے سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے سن جڑے برتن حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت وچوں لے کے آئے سن نا تے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تھال دے اندر میرے نبی دے وضو دا پانی جمع کر رہے سن وہی آخری گل کرنے تو صبح دعا کرتے ہیں کیونکہ ان ٹائم ہو گیا حاضرین محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وضو دا پانی جمع کر رہے نے حاضرین محترم جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر چکے حضرت جبرائیل علیہ السلام رب العالمین دی بارگاہ دی اندر عرض کرتے نے اے الہ العالمین اے جڑا پانی ہے تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسمی اثر دے نال مس ہویا پانی ہے اے اللہ اس پانی نو کی کرا حاضرین محترم جڑا اللہ رب العالمین نے جواب دیتا میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام عاشقان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس منظر نو سامنے رکھ کے اسی منظر دی منظر کشی کیتی ہے اللہ رب العالمین نے جڑا جواب دیتا رب نے کیا اے جبرائیل اس پانی دا کرنا کی ہے کہ میرے امام بول کے کہتے نے بچا جو ان کے طلبوں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن اللہ رب العالمین نے کیا ہے جبرائیل جڑا میرے سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسمی اثر دے نال پانی مس ہویا ہے اس پانی نو جنت دی اندر لے آ جنت دی طرف دیواراں نال لا دے میری جنت سونی ہو جائے گی میری جنت سونی ہو جائے گی یارو اللہ نے جنت تو پہلے بڑا سونا بنایا سی جنت دی حسن دی اندر کوئی کمی تے نہیں سی رب العالمین دسنائی جاندہ سی اے جنت اپنے اتے ناز نہ کری تیرا تے جڑا حسن و جمال ہے اس تے تیرے جڑے درو دیوار نے
انہاں درو دیواراں دے اتے تے میرے سونے محبوب نبی دے قدمین شریفین دے نال لگیا ہویا پانی مس ہویا ہویا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہن لگے اے الہ العالمین اشارے دا سارا پانی جنت دے درو دیوار دے نال لا دیوا رب نے کیا جبرائیل سارا پانی جنت دے درو دیوار دے نال نہیں لانا یا اللہ کی کرنا ہے کیا اے جبرائیل کچھ پانی جنت دے درو دیوار دے نال لا دے یا اللہ باقی پانی دا کی کرنا ہے تے میرے امامی علیہ سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی شعر دے اندر جڑا اگلا مصرع کیا ہے اسی دی ترجمانی کیتی ہے وہی منظر سامنے رکھیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کہندے نے اور بڑی کمال دی گل کہندے نے خوب کہندے نے آپ نے کیا جنہاں نے پائی دلہا کی اترن کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اللہ نے کیا ہے جبرائیل کچھ پانی جنت دے درو دیوار دے نال لا دے میری جنت سونی ہو جائے گی کچھ پانی حوراں دے متھیاں تے لا دے حوراں دا حسن و جمال ود جائے گا جڑا باقی پانی بچ جائے انہوں تاریاں دے اندر تقسیم کر دے تاریاں دا نور ود جائے گا تاریاں دا نور ود جائے گا واہ 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 حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں وضو کر چکے جبرائیل علیہ السلام اللہ پیش کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ زیب تن کیتا امامہ شریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک تے رکھا جنت وچوں آیا جائے امامہ شریف حاضرین محترم ان سونے دے برتنہ دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیتا ہون جدوں براق تے سوار ہون لگے نا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں دے اندر اتھرو آ گئے حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے کیا جبرائیل میرے سونے محبوب نبی کو پوچھنا ہون کیوں رو رہے ہو ہون کیوں رو رہے ہو حاضرین محترم جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے یا رسول اللہ تیاری کر چکے ہو اللہ زیب تن کر چکے ہو امامہ شریف سر دے اتے پا چکے ہو براق دے اتے سوار ہون لگے ہو میں باغاں پکڑ کے براق دیاں کھڑا ہوں یا رسول اللہ ہون کیوں رو رہے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل میں نے اپنی امت یاد آ گئی اے جبرائیل میں نے اپنی امت یاد آ گئی حاضرین محترم او اللہ دے محبوب نبی جنہ اپنی امت نہ اتنی محبت کیتی اتنا پیار کیتا اج بندے ذرا جا عروج ملے نا اساں اپنے بھول بینے سگے عزیز و اقارب بھول بینے اپنے کوئی نہیں یاد کرے نا وہ خود سوچو تے صحیح اللہ دے محبوب نبی اب ساڑھے نال کتنی محبت کیتی قیامت تک آن والی امت مسلمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یاد آ حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے کیا ہے جبرائیل میرے سونے محبوب نبی نو کہہ دے جھٹ دیر نہ لان براق تے سوار ہو جان قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میرا سونا محبوب نبی جس جس دی شفاعت کرے گا بس شفاعت کرنا میرے نبی دا کم میں بخشنا میں رب العالمین دا کم میں جس جس دے متعلق میرا سونا محبوب نبی شفاعت کرے گا میں رب ہو کے وعدہ کر رہا ہوں میں اس دے سارے گناہ معاف کر کے انہوں جنت عطا کر دیواں گا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا بجائے محمد اور اعلیٰ حضرت لکھے ہویا کلام ہے میرے امام علیہ سنت آپ آخری شعر دے اندر کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین سا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں آکھیا اللہ یہ الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے کوئی شے کہ نہیں ہونا نام آکھو اچھا تیار ہے نا
آنو